اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پی ریفرنسز اینڈ سائٹیشن سے متعلق ہم نے اپنی گفتگو سٹارٹ کی تھی۔ پریویس لیسن میں ہم نے دیکھا تھا کہ سائٹیشن کیا چیز ہوتی ہے، ریفرنس کیا چیز ہوتی ہے، کیوں ہم لکھتے ہیں، کیسے لکھتے ہیں۔ تو آج کے لیسن نمبر 2 میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم نے کوئی انفارمیشن یا ڈاٹا کسی ریسرچ پیپر سے، کسی آرٹیکل سے جو جرنلز وغیرہ میں پبلش ہوئے ہوتے ہیں، ان آرٹیکل سے اگر آپ نے ڈاٹا کاپی کر کے اپنے کام کے اندر پیسٹ کیا ہے، لکھا ہے، تو اس کی سائٹیشن کیسے دینی ہے اور اس کا ریفرنس کس طرح لکھنا ہے۔ اس سے جو اگلی ویڈیو ہوگی اس میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم بک سے کوئی ڈاٹا کاپی کر کے لاتے ہیں تو اس بک کا ریفرنس اور بک کی سائٹیشن کس طرح دی جاتی ہے۔ یہ 2 علیحدہ کیسز ہیں۔ تو آج جو ہے وہ ہم صرف ریسرچ پیپر اور آرٹیکلز وغیرہ کی سائٹیشن اور ریفرنس سے متعلق گفتگو کرنے لگے ہیں۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ یہ ایک پی ڈی ایف ڈاکومنٹ میں نے کمپائل کیا ہے، صرف ایک پیج کا ہے، اور اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، وہاں سے آپ ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کو۔ تو اس میں نے چیزوں کو سمرائز کیا ہے کہ آتھر 1 ہو تو کیسے ریفرنس لکھنا ہے، 2 ہوں تو کیسے لکھنا ہے، 3 4 یا 5 آتھرز ہوتے ہیں تو کیسے ریفرنس ہم نے لکھنا ہے، تو کیسے ہم نے سائٹیشن لکھنی ہے۔ یہ سارے ڈیفرنٹ کیسز ہیں، ان میں فرق بہت ہی تھوڑا ہے۔ تو میں سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ آرٹیکل یا پیپر جس کا صرف ایک آتھر ہو تو اس کی ہم سائٹیشن اور اس کا ریفرنس کیسے لکھیں گے۔ سائٹیشن لکھنے کا تو سمپل طریقہ ہے کہ آتھر کا آپ لاسٹ نیم لکھیں۔ فار ایگزامپل میرا نام ہے رضوان حسن، تو اگر میرا کوئی پبلش آرٹیکل ہوگا اور اس سے فار ایگزامپل آپ کوئی بھی چیز کاپی کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ لکھیں گے حسن اور بریکٹ میں میرا آرٹیکل کا ایئر آف پبلیکیشن آ جائے گا۔ رضوان آپ نے نہیں لکھنا، میرا فرسٹ نیم یہاں پر نہیں آئے گا بلکہ میرا لاسٹ نیم جو ہوتا ہے وہ آتا ہے ہمیشہ۔ تو یہاں پہ ملرڈ نے بات کی تھی، کب کی تھی آگے آپ بریکٹس میں لکھ دیں، 2008 10 جب جو بھی ایئر آف پبلیکیشن ہو، ایکسپلینڈ دیٹ یا اسٹیٹڈ دیٹ یا آرگیوڈ دیٹ۔ اس کے بعد جہاں پہ ڈاٹس میں نے لگائے ہیں، جہاں پہ آپ ان ڈاٹس کی جگہ پہ اس ملرڈ کی بات کو کاپی کر کے پیسٹ کر سکتے ہیں۔ یا ایک اور طریقہ ہے سائٹیشن دینے کا کہ آپ پہلے اس کی چیز کو کاپی کر دیں، یہ جہاں پہ میں نے ڈاٹ لگائے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ آف دیٹ سینٹینس یا ایٹ دی اینڈ آف دیٹ پیراگراف آپ بریکٹس لگا کے اس کے اندر لکھ دیں کہ ملرڈ دین کاما 2008، کہ ملرڈ نے 2008 میں یہ بات کہی تھی۔ یہ تو اس کی سائٹیشن ہو گئی۔ اور اس کا جب ہم ریفرنس لکھیں گے ایٹ دا اینڈ آف آور ڈاکومنٹ تو وہ آئے گا کچھ اس انداز سے۔ اس میں سب سے پہلے سیکشن جو ہے وہ نیم کا ہے، دین اس کے بعد ایئر آف پبلیکیشن کا ہے۔ تو ملرڈ کاما ایس ڈاٹ کے ڈاٹ، اس سے کیا مراد ہے، میرا نام پورا نام ہے محمد رضوان حسن۔ تو یہاں پر لکھنے کے لیے آپ کو پہلے حسن لکھنا پڑے گا جو کہ لاسٹ نیم ہوتا ہے، دین کاما، اس کے بعد جو میرا پہلا نیم ہے محمد کا صرف ایم آئے گا یہاں پہ، فل سٹاپ، دین اس کے بعد رضوان کا صرف آر آئے گا۔ کیا مطلب کہ لاسٹ نیم آپ کا ہمیشہ پورا آئے گا، اس کے بعد کاما لگا کے آپ نے پہلا نیم کا انیشیل فل سٹاپ اور سیکنڈ نیم یا مڈل نیم کا انیشیل فل سٹاپ، دین اس کے بعد بریکٹس کے اندر آپ نے ایئر آف پبلیکیشن مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ جو سیکشن ہے جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، از پیرنٹ چائلڈ انٹریکشن افیکٹو ان ریڈیوسنگ سفرنگس، یہ اس آرٹیکل کا ٹائٹل ہے۔ اس کو آپ نے ایٹیلسائز نہیں لکھنا، اس کو آپ نے سمپلی سینٹینس کیس میں لکھنا ہے، یعنی کہ اس کا آئی کیپیٹل ہے، اس کے بعد کوئی بھی چیز آپ کیپیٹل نہیں لکھ سکتے۔ یہ دیکھیں یہاں تک کچھ بھی کیپیٹل نہیں آیا۔ ہاں اگر درمیان میں کولن آ جاتا یا سیمی کولن آ جاتا، اس کے بعد کوئی اور فریز بھی لکھی ہوئی ہوتی تو اس فریز کا بھی صرف پہلا الفابیٹ جو ہے وہ کیپیٹل آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ اس سے جو اگلا حصہ لکھا ہوا ہے یہ جرنل کا نیم ہے، یہ یہاں تک یہ جرنل کا نیم اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کا ہر جو پراپر ناؤن ہے وہ جو کیپیٹل الفابیٹ میں ہے، جیسے جرنل کا جے کیپیٹل آئے گا، اسپیچ کا ایس کیپیٹل، لینگویج، ہیئرنگ، ریسرچ، تو ان کے پہلے جو الفابیٹس ہیں وہ کیپیٹل بھی آئیں گے۔ دوسری بات، جرنل کا نیم ہمیشہ ایٹیلسائزڈ ہوتا ہے۔ آپ نے پکی ایک بات یاد رکھنی ہے، جرنل کا نیم جب بھی آئے گا ریفرنس لسٹ میں وہ ایٹیلسائزڈ ہوگا، اور آرٹیکل کا نیم جب بھی آئے گا تو وہ بالکل ایٹیلسائزڈ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد کاما ہے، دین اس کے بعد اگر آپ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے 51 اور بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے 3، اور اس کے بعد کچھ مزید گفتگو ہے۔ تو 51 جو ہے یہ اس آرٹیکل کا والیوم نمبر ہے، جس جرنل میں یہ پبلش ہوا تھا، یہ جرنل آف اسپیچ لینگویج اینڈ ہیئرنگ ریسرچ، اس جرنل کا والیوم نمبر 51 ہے۔ اس کے بعد کوئی سپیس نہیں دینی، آپ نے بریکٹ کے اندر اس کا ایشو نمبر لکھنا ہے، ایشو نمبر 3 ہے اس کا۔ یہاں پہ آپ نے ایک اور چیز پہ خصوصی غور کرنا ہے کہ ان 2 چیزوں میں ایک تو پہلی بات کو کچھ سپیس نہیں ہے، دوسری بات کہ یہ جو والیوم نمبر ہے یہ تو ایٹیلسائزڈ ہے، یہ تو ترچھا لکھا ہوا ہے،
جو اس کا ایشو نمبر ہے یہ ترچا نہیں لکھنا آپ نے. 51 آپ کو ترچا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ جرنل کا والیوم نمبر ہے, اور جو بریکٹس کے اندر ایشو نمبر لکھا ہوا ہے یہ ترچا نہیں لکھنا آپ نے. اکثر ایسے جرنل بھی ہوتے ہیں جن کا ایشو نمبر آپ کے پاس نہیں ہوتا, تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, اس میں آپ 51 لکھ کے آگے چل جائیں گے, آپ نے بریکٹس لگا کے کچھ بھی نہیں لکھنا اس میں. کوما کے بعد یہ جو ڈیجٹس لکھے ہیں 636-650 یہ اس کے پیج کے نمبرز ہیں, کہ اس جرنل کے اندر, جرنل آف اسپیچ لینگویج اینڈ ہیئرنگ ریسرچ کے اندر والیوم نمبر 51, اس کا ایشو نمبر 3, اس کے پیج نمبر 636 سے لے کر 650 تک یہ والا آرٹیکل پبلش ہوا ہے 2008 میں اس آتھر کا. اس سے میں نے کاپی کر کے یہ لائن لکھی ہیں. تو اگر ایک آتھر ہے تو اس کا لکھنے کا یہ طریقہ کار ہو گیا. اگر آتھر جو ہیں وہ 2 ہوتے ہیں تو لکھنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ پہلے آتھر کا, جیسے ابھی پہلے ہم نے بات کی تھی, وہ لکھیں, کوما, اس کے بعد یہ اینڈ لگائیں, یہ جو 8 والا اینڈ ہوتا ہے, پتہ نہیں اس کو انگلش والے کیا کہتے ہیں, آئی ڈونٹ نو. اور اس کے بعد آپ سیکنڈ آتھر کا اسی طرح طریقہ کار سے نام لکھیں گے, جیسے میں نے آپ کو پہلے رول بتا دیا. سیم چیز, ایئر آف پبلیکیشن, ٹائٹل ہے یہ, کیونکہ ڈمی ہے سارا کچھ, میں نے کاپی کر کے ہی لکھا ہوا ہے, تو یہ آرٹیکل کا ٹائٹل آ گیا. اس کے بعد جرنل کا نیم آ گیا, ایٹیلیسائزڈ ہے, اس کے ہر پہلا الفابیٹ کیپیٹل ہے. اس کے بعد یہ 51 جو ہے یہ والیوم نمبر ہے اس جرنل کا, یہ جو 3 ہے یہ ایشو نمبر ہے, اور یہ اس کے پیجز نمبر ہے. اگر 2 ہوں گے تو اس کا ریفرنس اس طرح لکھنا ہے. اور اگر 2 ہوتے ہیں اور ان کا آپ نے سائٹیشن دینی ہے تو سائٹیشن دینے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اگر آپ سمپل سینٹینس میں لکھیں گے پھر تو آپ صرف لاسٹ نیم لکھ کے درمیان میں اینڈ لکھیں گے, اور اینڈ بھی کون سے والا, یہ بڑی غور طلب چیزیں ہیں یہاں پہ. اینڈ اگر آپ سینٹینس میں لکھیں گے تو آپ کو یہ والا اینڈ لکھنا پڑے گا. یہاں پہ سائٹیشن کے اندر آپ 8 والا جو اینڈ ہوتا ہے وہ نہیں لگا سکتے, جو کہ ہمارے کی بورڈ سے شفٹ اور 7 کے بٹن سے 8 والا جو آتا ہے ایک, وہ آپ یہاں پر اینڈ نہیں لگا سکتے. ہاں, اگر آپ ایٹ دی اینڈ آف سینٹینس اس کی سائٹیشن لکھ رہے ہیں بریکٹس کے اندر, تو بریکٹس کے اندر آپ یہ والا 8 والا اینڈ لگا سکتے ہیں. یہ اینڈ بریکٹس کے اندر آ سکتا ہے, سینٹینس کے اندر نہیں آ سکتا. اس بات کو آپ نے خصوصاً یاد رکھیں. تیسرا کیس دیکھیں کہ اگر اس کے 3 آتھرز ہوتے اس آرٹیکل کے, یا 4 ہوتے یا 5 ہوتے, فار ایگزامپل میں بھی ہوں, کوئی ایک اور بندہ بھی ہے میرے ساتھ کام کرنے والا, کوئی اور بندہ بھی ہے, ہم 3 لوگوں نے مل کے ایک آرٹیکل اپنا پبلش کیا تھا. فار ایگزامپل وہی آرٹیکل ہے, میں نے کاپی پیسٹ کر دیا, اور اس کے اب جو آتھرز ہیں وہ آپ دیکھیں 3 ہو گئے ہیں. تو سمپلی اسی طرح پہلے آتھر کا نیم, کوما, اینڈ لگا کے دوسرے آتھر کا نیم اور تیسرے آتھر کا نیم, اس کے بعد ایئر, اس کے بعد آرٹیکل کا ٹائٹل, اس کے بعد جرنل کا نیم, وہی والیوم نمبر, ایشو نمبر اور پیجز نمبر. ریفرنس لکھنے کا وہی طریقہ کار ہے, بہت ہی سمپل. اور اس کی جب سائٹیشن آپ دینے لگیں گے تو سائٹیشن دینے کے ڈفرینٹ انداز ہیں. آپ یا تو ان کے لاسٹ نیم دے دیں, ملارڈ, کوما, نکولس اینڈ اسمتھ. یہاں پہ پھر وہی بات, سینٹینس میں اگر آپ چلیں گے تو آپ کو یہ والا اینڈ لکھنا پڑے گا, اور اس کے بعد آپ ایئر آف پبلیکیشن بریکٹس میں لکھ دیں. انہوں نے کیا ایکسپلین کیا یہ ان ڈاٹس والی جگہ پہ آپ ان کی بات کو کاپی پیسٹ کر دیں ایز اٹ از. یا دوسرا کیا طریقہ کار ہے, پہلے ان کی بات کو کاپی پیسٹ کر دیں, اس کے بعد بریکٹس لگا کے اور آپ ملارڈ, کوما, نکولس اینڈ اسمتھ, یہاں پہ یہ والا اینڈ لگانے کی آپ کو اجازت ہے کیونکہ آپ بریکٹس کے اندر بات کر رہے ہیں. کوما 2008 یعنی کہ اس سال میں انہوں نے یہ بات کی تھی. پہلی سائٹیشن آپ کو اپنے ٹیکسٹ کے اندر اس انداز سے دینی پڑے گی جیسے یہ میں نے لکھی ہیں. اس کے بعد ایک دفعہ آپ نے فار ایگزامپل اپنے تھیسز میں آپ کام کر رہے ہیں, یا آپ کوئی رپورٹ لکھ رہے ہیں, کوئی سائنوپسس لکھ رہے ہیں, اس کے فار ایگزامپل پیج نمبر 5 پہ آپ نے یہ سائٹیشن دے دی. دین اس کے بعد کوئی اور بات انہی آتھرز کی آپ نے کرنی ہے پیج نمبر 10 پہ, تو پیج نمبر 10 پہ پھر اس انداز سے سائٹیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمپلی لکھ دیں گے ملارڈ ایٹ آل 2008, یا بریکٹس کے اندر لکھنا ہو تو ملارڈ ایٹ آل 2008. کیوں ایٹ آل سے کیا مراد ہے کہ ملارڈ وغیرہ, سمپلی آپ سمجھ لیں ایٹ آل کا مطلب ہے وغیرہ, کہ ملارڈ وغیرہ نے یہ بات کیا. ملارڈ وغیرہ سے کیا مراد ہے وہ بھئی ہم پیچھے بات کر رہے ہیں, فلاں نمبر پیج پہ آپ کر کے آئے ہیں, تو آپ کو لکھنی پہلی دفعہ آپ ایٹ آل والی جرنل کے کیس میں, ریسرچ آرٹیکل کے کیس میں یہ والی سائٹیشن نہیں دے سکتے ایٹ آل والی. ایک دفعہ آپ کو اس طرح دینی پڑے گی. اس کے بعد اگر انہی لوگوں کا دوبارہ کہیں پہ آپ نے کام کوٹ کرنا ہے تو پھر آپ بے شک ایٹ آل والی کوٹیشن دے کر سائٹیشن دے سکتے ہیں. جو نیکسٹ سیناریو ہمارے پاس ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا آرٹیکل یا ریسرچ پیپر ہے اس کو 6 یا اس سے بھی زیادہ آتھرز نے جو ہے وہ لکھا ہو, تو اس کے لکھنے کا کیا طریقہ کار ہے. اس کی سائٹیشن ریفرنس میں تو آپ اسی طرح کاماز لگا کے لکھتے جائیں گے, اور آپ کو ساروں کے نام لکھنے پڑیں گے جتنے بھی وہ ہیں. اور اگر وہ 6 تک ہیں پھر تو آپ اسی طرح لکھ دیں, اور اگر 6 سے زیادہ ہیں تو یہاں پہ آپ کو ڈاٹس لگا دینے کی اجازت ہے. آپ پہلے 4-5 کے نام لکھ کے
اس کے بعد 3 ڈاٹس لگا دیں، اس کے بعد آخری کا نام لکھ دیں. یعنی کہ ہو سکتا ہے وہ 10 آتھر ہوں تو 10 آتھر کا یہاں پہ نیم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمپلی جو ہے وہ یہاں پہ 4 کے نام لکھ دیں، اس کے بعد 3 ڈاٹس لگا دیں اور پھر آپ 10ویں کا نام لکھ دیں کہ ان سب لوگوں نے فلاں سال میں اس ریسرچ پیپر کے اندر اس بک کے اندر یہ بات کی ہے. اور اس کی جب آپ لکھتے ہیں سائٹیشن تو اس میں آپ کو ایٹ آل پہلی دفعہ لکھ دینے کی اجازت ہے. یقیناً آپ اپنے ٹیکسٹ کے اندر آپ 8 یا 10 لوگوں کا نام تو نہیں لکھ سکتے، تو وہاں پہ آپ کو ریلیکسیشن ہے. بے شک آپ پہلے جو پہلا آتھر ہے اس کا لاسٹ نیم لکھ کے ایٹ آل لگا دیں اور آگے ایئر آف مینشن کر کے اپنی بات کر دیں، یا اس کی بات کر دیں جو اس نے بات کہی تھی، ان لوگوں نے جو بات کی تھی. اگلا جو ہمارے پاس کیس ہے کہ آرٹیکل یا پیپر کے اگر آپ کے پاس جو آبجیکٹ آئیڈینٹیفائرز ہوتے ہیں DOI جس کو ہم بولتے ہیں وہ آپ کے پاس ہے تو کیسے کرنا ہے. بالکل سمپل وے ہے، کوئی بھی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. یہاں تک تو وہی صورتحال چلے گی. سمپلی ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ آپ نے اس کا DOI پیسٹ کر دینا ہے. یہاں پہ یہ DOI آرٹیکلز کے نیچے مینشن ہوتا ہے، بعض آرٹیکلز کے اندر آپ دیکھیں DOI آپ کو مینشن ملے گی. تو باقی لکھنے کا طریقہ کار بالکل وہی ہے، صرف جو پیجز نمبر جہاں پہ لکھے تھے اس کے بعد آپ نے یہ DOI مینشن کر دینا ہے. اور یہاں پہ تو سائٹیشن سیم ایز اٹ از جانی ہے اس کی. یہاں پہ ہو سکتا ہے 2 آتھر ہوں تو بھی وہی طریقہ آئے گا، ایٹ دین DOI مینشن کر دیں گے، سائٹیشن میں وہی طریقہ آ جائے گا. جو آخری کیس ہے آج کی اس گفتگو کا کہ اگر آرٹیکل جو ہے وہ کسی آن لائن جرنل کے اندر پبلش ہوا ہے تو آن لائن جرنل کے اندر کوئی بھی چیز پبلش ہوئی ہو تو اس کو ہم اس طریقے سے لکھتے ہیں ریٹریوڈ فرام. تو یہاں پہ اس آن لائن جرنل کا ہم لنک دے دیتے ہیں. یہاں پر تو بالکل سیم سائٹیشن میں صورتحال ہے لکھنے کی. اینی ہاؤ جہاں پہ ریفرنس میں آپ لکھتے ہیں آتھر کا نیم بریکٹس کے اندر ایئر، اس کے بعد یہ اس کا جو ٹائٹل ہوگا آرٹیکل کا وہ آ جائے گا. اس کے بعد جو جرنل کا نیم ہے ارلی چائلڈہڈ ریسرچ اینڈ پریکٹس جرنل، یہ اب ایک آن لائن جرنل کوئی ہوگا تو وہ آ گیا. اس کے بعد ایٹیلیسائز میں ایک چیز جانی ہے ایشو والیوم نمبر. اس کے بعد کوئی سپیس آپ نے نہیں دینی اور بریکٹس کے اندر ایشو نمبر دینا ہے اگر ہے تو، اگر نہیں ہے تو نو وریز. اور ایٹ دا اینڈ پھر آپ نے کیا چیز دے دینی ہے ریٹریوڈ فرام، اور اس کے بعد آپ نے اس آن لائن جرنل کا لنک دے دینا ہے. تو یہ جہاں تک کی یہ گفتگو تھی. اس سے پہلے میں نے ایک غلطی کی ہے یہاں پہ بات کرتے ہوئے، جب میں نے 3 to 5 آتھرز کی گفتگو کی ہے تو یہاں پہ ایک غلطی ہے، میں مینشن کر دیتا ہوں ابھی کہ پہلے آتھر کا نیم کوما یہاں پہ یہ اینڈ نہیں آنا. یہ اینڈ یہاں پہ غلط لگ گیا، یہ اینڈ یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ یہ اینڈ جو ہے یہاں پر ہونا چاہیے تھا. سوری بہت گندا لگا ہے لیکن آپ سمجھ جائیں. پہلے آتھر کا نیم کوما، سیکنڈ آتھر کا نیم کوما، اس کے بعد اینڈ. یہ اینڈ پھر میں نے غلط لگا دیا، شاید یہاں پر بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو سیکنڈ آتھر کے نیم کے بعد آنا چاہیے تھا. تو ہم سیکنڈ آتھر کے نیم کے بعد لگا دیتے ہیں یہاں پہ. اب کچھ اس کی شکل پیاری بنی ہے. پہلے آتھر کا نیم کوما، سیکنڈ آتھر کی ڈیٹیلز کوما، اور پھر جب تیسرے کا نام آپ نے لکھنے لگے اس سے پہلے آپ نے یہ اینڈ لگانا ہے. کوما لگا کے اس کے بعد آپ نے اسپیس دے کے یہ اینڈ لگانا ہے. اس کے بعد آخری جو ہے آتھر اس کا نام لکھنا ہے. تو یہاں تک یہ گفتگو ہو گئی کہ سائٹیشن اور ریفرنس ہم نے جرنلز کی آرٹیکلز کی یا ریسرچ پیپرز وغیرہ جو لوگوں کے ہوتے ہیں ان سے چیزوں کو کاپی کرنے کے بعد کس طرح لکھے ہیں. یہ PDF کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا. اور اس میں مزید اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو کائنڈلی جو ہے وہ آپ آئیڈینٹیفائی کر دیجئے تاکہ فیوچر میں میری تصحیح ہو سکے اور میرے ذریعے اور لوگوں کی بھی تصحیح ہو سکے. تھینک یو ویری مچ.